اللہ رب العالمین کا بے انتہا شکر و احسان ہے، اللہ رب العالمین کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ جس نے پورے مہینے کی عبادتوں کو انجام دینے کے بعد ایک بار ہم اور آپ کو اس عیدگاہ میں اکٹھا ہونے کا بہترین موقع عنایت فرمایا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کی جتنی شکر گزاری کریں کم ہے۔ معزز سامعین، یہ ہم اور آپ جو اکٹھا ہوئے ہیں، یہ دن اللہ رب العالمین کی کبریائی، اللہ رب العالمین کی بڑائی بیان کرنے کا دن ہے۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے خطبہ حاجہ خطبہ مسرورہ کے بعد میں نے آپ حضرات کے سامنے سورہ بقرہ کی ایک آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ میں رمضان المبارک اور روزے کے احکام و مسائل کے ذکر کرنے کے بعد کہا کہ اے لوگوں، تم رمضان کی گنتی مکمل کرو، اور جب رمضان کی گنتی مکمل ہو جائے تو پھر اس کے بعد تم اللہ رب العالمین کی کبریائی بیان کرو، اللہ رب العالمین کی بڑائی بیان کرو۔ آج کا یہ جو دن ہے، اللہ رب العالمین کی کبریائی، اللہ رب العالمین کی عظمت اور اللہ رب العالمین کی تعریف و توصیف کے اظہار کرنے کا دن ہے۔ معزز سامعین، اور یہ ماہ رمضان جو ہم سے رخصت ہوا ہے، یہ ماہ رمضان بہت سارے پیغامات دے کر کے ہم سے رخصت ہوا ہے۔ ماہ رمضان جو گزرا ہے وہ تربیت کا مہینہ رہا ہے، وہ ایک تربیت کا کورس رہا ہے، اور اس مقدس مہینے کے اندر جس چیز کی ہمیں تربیت دی جاتی تھی، ان میں سب سے بڑی چیز کی جو تربیت دی گئی وہ یہ ہے کہ تقویٰ کا اختیار کرنا۔ قرآن کریم نے اسے لفظ تقویٰ سے تعبیر کیا ہے، اور تقویٰ کا مفہوم کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کا ڈر، اللہ رب العالمین کا خوف اپنے دلوں کے اندر بسا لینا۔ اور ہم نے جو رمضان مبارک کے روزے گزارے ہیں، اس کی فرضیت کا بھی مقصد اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں تقویٰ بیان کیا۔ اللہ رب العالمین کا ڈر اور خوف ہونی چاہیے، دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو، دنیا کے کسی بھی خطے میں ہو، کہیں بھی ہو، ہمیں اللہ رب العالمین کا ڈر اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں اللہ رب العالمین کا خوف اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ ماہ رمضان جو گزرا ہے، ہمیں یہ تقویٰ کا پیغام دے کر کے رخصت ہوا ہے۔ میرے بھائیوں، اسی طریقے سے اگر میں یہ کہوں دوسرے پیرائے میں، تو رمضان آ کر ہمیں یہ پیغام دے رہا ہے، ہمیں یہ سبق دے رہا ہے، ہمیں یہ نصیحت دے رہا ہے کہ اے لوگوں، تم حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں کی ادائیگی بیک وقت کرو۔ جس طریقے سے تم اللہ کے حقوق میں کوئی کوتاہی نہیں کرتے ہو رمضان مبارک کے مقدس مہینے میں بعین ہی، اسی طریقے سے لوگوں کے جو حقوق ہیں، بندوں کے جو حقوق ہیں، ایک دوسرے کے تئیں جو ہمدردی ہے، ایک دوسرے کے تئیں جو غمخواری ہے، ان ساری چیزوں کا ہمیں اظہار کرنے کی ضرورت ہے، اور حقوق العباد کی اہمیت کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ ماہ رمضان ہمیں پیغام دے رہا ہے۔ آج عید الفطر کا دن ہے، بڑا ہی محترم اور مقدس، بہت ہی عظمت والا دن ہے، اور یہ دن ان لوگوں کے لیے خوشیوں کا لمحہ ہے۔ آج کا دن ان لوگوں کے لیے شادمانی کا موقع ہے جنہوں نے رمضان مبارک جیسے مقدس مہینے میں اپنے آپ پر اور اپنے نفس پر قابو رکھا، اپنے نفس پر کنٹرول رکھا۔ اس کی مثال یوں ہے، ہمارے پاس ساری چیزیں موجود تھی، کھانے کی مختلف ڈشیں موجود تھی، لیکن اس کے باوجود بھی ہم کھاتے نہیں تھے، اور اللہ رب العالمین کا ڈر ہمارے اندر خوف بیٹھا ہوا تھا، جس کی وجہ سے جب تک اذان نہیں ہوتی تھی ہم ایک لقمہ، جبکہ وہ ہمارے لیے حلال تھا، لیکن ایک لقمہ بھی ہم اپنے اندر داخل ہونا گوارا نہیں کرتے تھے۔ تو یہ رمضان مبارک جو پیغام دے کر کے ہمیں بہت ساری چیزوں کا پیغام دے کر کے ہمیں رخصت ہو رہا ہے۔ معزز سامعین، ماہ رمضان مبارک کا مقدس مہینہ جو گزرا ہے، یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے اس مہینے میں جو تراویح کی نمازیں پڑھی ہیں، ہم نے جو دعا کیا ہے، ہم نے جو مناجات کی ہے، ہم نے اللہ کے حضور جو توبہ و استغفار کیا ہے، اگر یہ ساری عبادتیں حقوق اللہ کا پیغام دیتی ہیں تو روزے کی بھوک، اور وہ لوگ جو روزہ نہیں رکھتے تھے، اسی طریقے سے فدیہ ادا کرنا، صدقات و خیرات جو ہم اور آپ نے عید الفطر کی نماز کی ادائیگی سے پہلے
ہم اور آپ نے صدقہ فطر ادا کیا ہے، یہ ساری عبادتیں حقوق العباد کا پیغام دیتی ہیں۔ گویا کہ ماہ رمضان مسلمانوں کی تربیت کر رہی ہے کہ بندوں کے حقوق میں کوئی کوتاہی نہیں ہونی چاہیے، بندوں کے حقوق میں کسی طرح کی کوئی کمی نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ اگر اللہ کے حقوق میں کمی رہ گئی تو اللہ رب العالمین ارحم الراحمین ہے، وہ ہماری مواخذہ تو کرے گا لیکن ہمارے اوپر رحم و کرم کا معاملہ فرمائے گا۔ لیکن اگر بندوں کے حقوق میں کسی طرح کی کمی رہی اور اگر اس نے معاف نہیں کیا اور اس دنیا سے رخصت ہو گیا تو قیامت کے دن کا سخت مواخذہ ہوگا، قیامت کے دن کی سخت پکڑ ہوگی۔ میرے بھائیوں، اسی طریقے سے ہماری یہ عید اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان مسلم روزے داروں کے لیے ایک انعام اور تحفہ ہے جنہوں نے پورے رمضان کے روزے رکھے، جنہوں نے خلوص و للہیت کے ساتھ اللہ رب العالمین کی عبادت و ریاضت کی، جنہوں نے پوری اخلاص و للہیت کے ساتھ ہدایت نبوی کے مطابق عبادت و ریاضت میں کوئی کمی اور کوئی کسر نہیں چھوڑی، یہ عید ان کے لیے ہے۔ اسی طریقے سے عید الفطر یہ صرف خوشی کا دن نہیں ہے، بلکہ یہ عید الفطر یہ پیغام دیتا ہے کہ ہمارے اندر قربانی کا جذبہ ہونا چاہیے، ہمارے اندر اللہ رب العالمین کا ڈر اور خوف ہونا چاہیے، اور اسی طریقے سے یہ قربانی عبادت اطاعت عبادت تقوی، یہ ساری چیزیں یہ حسین انعام ہے، ایک بہترین انعام ہے۔ اور اسی طریقے سے رمضان کی برکتوں کے بعد یہ دن ہمیں یاد دلاتا ہے کہ یہ خوشیاں جو ہم اور آپ حاصل کر رہے ہیں، دوسروں کی خوشیاں بانٹنے میں ہمیں خوشی محسوس ہوتی ہے، دوسروں کی خوشیوں میں ہمیں شریک ہونی چاہیے، ہمیں ایک ساتھ مل کر کے اتحاد و اتفاق کا پیغام دینا چاہیے۔ اسی طریقے سے یہ دن ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم اپنے خوشیوں بھرے لمحات میں ان لوگوں کو یاد رکھیں جو محرومیوں اور آزمائشوں میں مبتلا ہیں، جو سکون کے ساتھ ان کا جینا سکون کے لیے سکون کے ساتھ نہیں ہے بلکہ مختلف مصائب اور مشکلات سے دوچار ہیں۔ عالمی پیمانے پر، ملکی پیمانے پر ان کے اوپر جبر و تشدد کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں۔ خاص طور سے میں کہنا چاہتا ہوں اس مقدس سرزمین جو ارض فلسطین ہے، مقدس سرزمین ہے، ملک شام ہے، آج ان مقدس سرزمین پر دشمنان اسلام اسرائیل اور یہودیوں کے لوگ ان ننھے منھے بچوں پر، ان معصوم بچوں پر، ان مظلوموں پر طرح طرح کی ظلم و زیادتی کر رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین ان کا مواخذہ کرے گا، لیکن ہم ان کے لیے اپنے اس عید الفطر کے موقع پر، اس خوشیوں کے موقع پر ہم ان نونہال بچوں کو، ان مظلومین کو جو مقدس سرزمین کے اوپر ظلم و ستم ڈھائے جا رہے ہیں، ان نہتے بچوں کے اوپر ظلم و زیادتی کی جا رہی ہے، میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں آپ اس موقع پر، اس عید الفطر کے پرمسرت موقع پر ان کو اپنے دعاؤں میں یاد رکھیں اور جملہ طریقے سے ہم ان کو اپنے دعاؤں میں یاد رکھیں، خصوصی طور پہ اسی طریقے سے وہ لوگ جو ظلم و ستم کے دہانے میں ہیں، بے گناہ ہیں اور مشکلات میں گھرے ہوئے ہیں، ہم ان کے لیے خصوصی دعا کریں اور ہم ان کے حق میں دعا کریں۔ اور اسی طریقے سے یہ ماہ رمضان المبارک یا اسی طریقے سے یہ عید الفطر ہمیں یہ سکھا رہا ہے کہ یتیموں، بیواؤں، مسکینوں اور بے سہارا لوگوں کی مدد کو اپنا شعار بنائیں اور اللہ رب العالمین کی رب کی نعمتوں کی شکر گزاری کریں۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اے لوگو تم لوگ اللہ رب العالمین کی عبادت کرو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک و ساجی نہ ٹھہراؤ، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، اور جو قرابت دار ہیں، جو رشتہ دار ہیں، جو پڑوسی ہیں، یا اسی طریقے سے جو پہلو کے ساتھی ہیں یا مسافر ہیں، ان لوگوں کے ساتھ، یا اسی طریقے سے وہ لوگ جو کسی کے انڈر میں ہیں، غلامی کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں۔ ان اللہ لا يحب من كان مختالا فخورا، اللہ رب العالمین تکبر کرنے والوں، گھمنڈ کرنے والوں کو اللہ رب العالمین ہرگز پسند نہیں کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، اسی طریقے سے ہم یہ عید جو ہم اور آپ منا رہے ہیں یہ اتحاد کا پیغام دے رہا ہے، بھائی چارگی کا پیغام دے رہا ہے۔ ہم اور آپ اتحاد و
اتفاق کا پیغام دے کر کے یہاں سے جائیں اور مل جل کر کے رہیں. کوئی خواہ کتنا ہی دشمن کیوں نہ ہو, ہم ان کے ساتھ مبارکبادی پیش کریں, ان کے گھر ہم سوئیاں کھانے جائیں, ان کی خوشیوں میں ہم شریک ہوں. تمام طرح کی کینہ, کپٹ, حسد, جلن, ان ساری چیزوں کو بالائے طاق رکھتے ہوئے آج کے دن ہم سب ایک ساتھ مل کر کے جس طریقے سے ہم اور آپ اللہ رب العالمین کے مقدس گھر میں خواہ کسی بھی طبقے کے ہو, خواہ کسی بھی مسلک کے ہو, سب کو بالائے طاق رکھتے ہوئے ہم ایک جانتے ہیں اور اتحاد کا پیغام دیتے ہیں. تو اسی طریقے سے ہم اپنے گاؤں میں, اپنے علاقوں میں, اپنے سماج میں, اپنے ملکوں میں, ہم کہیں بھی جہاں بھی رہیں, ہم مل جل کر کے رہیں, اتحاد رہے, بھائی چارگی رہے. کینہ, کپٹ, حسد, جلن, عداوت, دشمنی, اس ساری چیزوں کو ہمیں ختم کرنے کی ضرورت ہے اور ہمیں مل جل کر کے رہنے کی ضرورت ہے. کیونکہ ایک مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہے, اسے چاہیے کہ کسی کے اوپر ظلم و زیادتی نہ کرے, اسے چاہیے کہ اس کو حقیر نہ سمجھے, اسے چاہیے کہ اس کے دکھ درد میں شریک ہو. ایسا نہ ہو کہ کوئی پریشان حال ہے, ہم دیکھ رہے ہیں, اپنی نظروں کے سامنے دیکھ رہے ہیں, لیکن اس کے باوجود بھی ہم ٹھٹھے مار رہے ہیں اور ہم بالکل اپنی موبائل کی فلیش آن کر کے ہم کیمروں کی نظر کر دیتے ہیں اور سوشل میڈیا کی نظر کر کے ان کی عزت کے ساتھ کھلواڑ کرتے ہیں, ان کی عزت کو تار تار کر دیتے ہیں. میرے بھائیوں, یہ ساری چیزیں ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے, ہمیں سچ سمجھنے کی ضرورت ہے. ہم اپنا اللہ رب العالمین نے ہمیں جو عقل سلیم دیا ہے, ہم اس عقل سلیم کا صحیح طریقے سے استعمال کریں اور جو مظلومین ہیں, جو مقہورین ہیں, جو بالکل ظلم و ستم کے دہانے پر ہیں, ہم انہیں اپنے دعاؤں میں یاد رکھیں اور خصوصی طور سے دعا کریں. اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں کہ اے بار الہ, ہم نے رمضان مبارک کے مقدس مہینے میں تیری عبادتیں کی ہیں, روزے کا اہتمام کیا ہے, نماز تراویح کا اہتمام کیا ہے اور صدقات و خیرات کا اہتمام کیا ہے, ہم نے شب بیداری کی ہے. اے بار الہ, تو ہماری تمام عبادتوں کو قبول فرما. اے بار الہ, ہم سے جو خطائیں ہوئی ہیں, ہم سے جو لغزشیں ہوئی ہیں, اے بار الہ تو ہماری خطاؤں کو نہ دیکھ, ہماری لغزشوں کو نہ دیکھ. اے اللہ تو تواب ہے, اے اللہ تو غفار ہے, اے اللہ تو ہمارے گناہوں کی پر پردہ پوشی کرتے ہوئے ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما. اے بار الہ, ہم کو جو یہ محترم مقدس مہینہ ہم سب کو نصیب کیا تھا, اے بار الہ ہم تجھ سے مناجات کر رہے ہیں, ہم تجھ سے فریاد کر رہے ہیں, ہم تیرے سامنے ہاتھ اٹھا کر کے یہ دعا کر رہے ہیں کہ اے بار الہ وہ مبارک لمحہ, وہ مبارک موقع اے بار الہ پھر آئندہ سال ہم کو نصیب فرما, تاکہ ہم تیری عبادت کر سکیں, تیری بندگی سے کر سکیں. اسی طریقے سے ایک چیز اور بھی کہ اے بار الہ تو ہمیں جس طریقے سے رمضان مبارک کے مقدس مہینے میں جو جذبہ پیدا کیا تھا عبادت کرنے کا, بہائی نہیں, اسی طریقے سے وہی جذبہ, وہی طرف ہمارے اندر بھی پیدا کر دے. کیونکہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا فسبح بحمد ربک وکن من الساجدین, اے لوگوں تم اپنے رب کی تسبیح بیان کرو اور اللہ رب العالمین کی سجدہ کرنے والے بن جاؤ, اللہ رب العالمین کی شکر گزاری کرنے والے بن جاؤ. واعبد ربک حتی یأتیک الیقین. اور اس آیت کریمہ کے ٹکڑے میں بہت اہم پوائنٹ بتلایا گیا اور ان لوگوں کو یہ پیغام دیا گیا کہ جو رمضان تک مساجد کا رخ کرتے ہیں پھر اس کے بعد اللہ کو بھول جاتے ہیں. اللہ رب العالمین نے ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ اے لوگوں تم مسجدوں کو مرتیہ خانہ بناؤ, مسجدوں کو ایسے ویران نہ بناؤ, کیونکہ میں نے تم کو حکم دیا ہے جب تک تم اس دنیا کے اندر رہو موت تک تم اللہ رب العالمین کی عبادت کرتے رہو. اللہ رب العالمین کی عبادت میں کسی طرح کی کوئی کمی اور کسر نہ چھوڑو. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اے بار الہ تمہاری عبادتوں, ہماری ریاستوں کو قبول فرما. اے بار الہ روزے داروں کے لیے جو تو نے باب الریان جو مختص کیا ہے, اے بار الہ اس گیٹ سے, اس مخصوص دروازے سے ہم سب کو داخلہ نصیب فرما. اے بار الہ جو قبروں میں ہمارے احباب ہیں, جو مدفون ہیں, اے بار الہ تو ان کے قبر کو نور سے بھر دے. اے اللہ تو انہیں غریق رحمت فرما. اے بار الہ تو ان کے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ فرما. اے بار الہ ہم سب کو موت کی تیاری کرنے کی توفیق عنایت فرما. اے بار الہ ہم سب کو تجھ سے ڈرنے کی توفیق عنایت فرما. اے بار الہ ہم تمام لوگوں کو جو تو نے رمضان مبارک کے مقدس مہینے میں جہنم سے آزادی کا پروانہ عطا کیا تھا, اے بار الہ تو ہم سب کو جہنم سے آزادی کا پروانہ عطا فرما دے, جہنم سے آزادی کا اعلان کر دے. اے بار الہ ہم تمام لوگوں کو جنت میں, جنت الفردوس میں جگہ دے. آمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.